اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی صلی اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ، داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ شب چاند رات تھی اور ذکر اللہ ہوا، اور آج کی شب یکم محرم الحرام کی مجلس کے حوالے سے رحمت اللہ عالمین، شافع المذنبین، خاتم النبیین، رؤوف و رحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اور ان پر درود و سلام کی شب ہے۔ اس وقت سورۃ الاحزاب
قرآن مجید کے 21ویں 22ویں پارے کی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 56 اور ایک ایسی آیت ہے جو ہر مسلمان بچہ جانتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے اور ذوق و شوق کے ساتھ اس آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی اور آپ نے سماعت کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچہ اس آیت کو جانتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح میں کچھ گفتگو کی جائے، درود و سلام پر مشتمل اشعار حضرت سیدی مرشدی مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے مل کر پڑھیں گے۔ اس میں درود بھی ہے اور اس میں سلام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے قبول فرمائے، آمین۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا ہمارے سرور درود تم پر، سلام تم پر، ہمارے آقا ہمارے سرور درود تم پر، ہمارے حامی ہمارے یاور درود تم پر، سلام تم پر، ہمارے حامی ہمارے یاور تمہارا پیکر ہے خاص رحمت، تمہیں خدا کی ہو خاص نعمت، ہے ختم سارے کمال تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، ہمارے آقا ہمارے سر درود تم پر، ہمارے حامی ہمارے یاور تمہارے ہونے سے سب ہوا ہے، تمہیں سے اظہار حق ہوا ہے، ہو تم ہی حقانیت کے مظہر، درود تم پر، ہمارے آقا ہمارے حامی ہمارے
یاور درود پڑھتے ہیں سب فرشتے تمہارا ہی ورد سب ہیں کرتے کہا ہے قرآن آگے بڑھ کر درود تم پر سلام ہمارے آقا ہمارے سر ہمارے حامی ہمارے یار تمہارے اقوال ہیں شریعت تمہارے افعال ہیں طریقت تمہارا اخلاق پاک و برتر درود تم پر ہمارے درود تم پر اور ہمارے حامی ہمارے یاور تمہاری معراج خاص آئی کسی نبی نے بھی تو نہ پائی ہو سب رسولوں سے تم فضوں تر درود تم پر ہمارے آقا ہمارے حامی ہمارے یاور غلام عاجز رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ غلام عاجز کی یہ تمنا قبول حق ہو بحق طٰہٰ تمہارے قدموں پہ ہو جھکا سر درود تم پر ہمارے آقا درود تم پر ہمارے حامی ہمارے یاور تم پر رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ پہلا حصہ ہے آیت شریفہ کا جس میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس خود اللہ بیان فرما رہا ہے ایک تو یہ کہ بندہ بیان کرے بندہ کیا بیان کرے گا لیکن جب اللہ جل شانہ اپنے حبیب و محبوب کی شان اس انداز سے بیان کرے تو پھر اس پر
سمجھنا چاہیے کہ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا انا، یہ جو انا کا لفظ ہوتا ہے قرآن مجید میں عربی زبان میں، یہ جہاں بھی آتا ہے نا قرآن میں، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، نو ڈاؤٹ، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ انا قرآن کی جس آیت میں آ جائے اس کا معنی یہ ہوگا۔ جیسے ایک جگہ قرآن میں اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے، اپنے پیارے دوستوں کے لیے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں دو صیغے آئے، الا جس کا معنی ہوتا ہے خبردار سن لو، اور انا جس کا معنی ہے بے شک۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا انا بے شک، یعنی شک کرنے کی نہ گنجائش ہے، نہ ضرورت اور نہ اجازت۔ مسلمان کو تو شک کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو بات اللہ فرما دے اس میں اپنی مرضی کا دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مرضی۔ کوئی بھی بات ہو قرآن کی روح سے، کوئی حکم، کوئی پیغام، کوئی مسئلہ قرآن سے اخذ ہو جائے تو اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، پھر فرمایا وملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ اللہ تو ایک ہے، ایک ہی ہے، واحد اور احد، وہی معبود ہے، وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مسجود ہے، وہی موجود ہے، وہ اللہ جس کا ذاتی نام ہے اللہ، صفاتی بہت سے ہیں۔ تو اللہ تو ایک ہے، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کو اس آیت کریمہ میں داخل فرمایا، فرمائے وملائکتہ۔ تو اللہ تو ایک ہے، لیکن کیا فرشتے بھی ایک ہی ہیں؟ فرشتہ بھی ایک ہی ہے کیا؟ نہیں۔ چلے رسولوں کی تعداد، نبیوں کی تعداد روایات کے مطابق 1,24,000 بیان کی جاتی ہے، لیکن کیا فرشتوں کی بھی کوئی تعداد ہے؟ نہیں، بے شمار ہے، جن کو ملائکہ کہتے ہیں۔ ملک کی جمع ملائکہ، اور ملائکہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نوری مخلوق، نوری مخلوق۔ اب یہ جو نوری مخلوق ہے فرشتے، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے۔ ان کی ایک بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کوئی مخلوق معصوم ہے، عصمت رکھتی ہے، تو وہ فرشتے ہیں انبیاء کے بعد۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ آپ سب یاد رکھیں
کہ معصومیت کے اعتبار سے سوائے نبی و رسول کے اور سوائے فرشتے کے کوئی مخلوق معصوم نہیں ہے، نہ صحابہ میں کوئی، نہ اہل بیت میں کوئی، نہ اولیاء اللہ میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ البتہ باری تعالیٰ نے ان سب کو اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ فرما لیا ہے۔ تو محفوظ ہونا اور چیز ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اور معصوم ہونا اور چیز ہے۔ معصوم ہونا تو فطری ہے، جبلت میں ہے، بائی نیچر۔ وہ صرف نبی یا رسول ہوتا ہے یا فرشتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ملائکہ جن کی تعداد کا بھی کوئی اندازہ نہیں، اور بے شمار فرشتے ہیں جن کے الگ الگ فرائض ہیں، الگ الگ ڈیوٹیاں، الگ الگ کام، جو آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر رات دن راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے، ایک نیکی کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک بدی کا فرشتہ بدیاں لکھتا ہے۔ اسے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے کیا نیکی ہم سے صادر ہو رہی ہے، کیا برائی یا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، وہ محفوظ کرتے ہیں۔ اسی کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ 2 فرشتے منکر نکیر کہلاتے ہیں، جو ہر بندے کے مرنے کے بعد اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قبر میں ہے تو قبر میں آتے ہیں، کوئی بندہ ڈوب کے مر گیا ہے تو وہیں آ جاتے ہیں، کوئی بندہ جل کے مر گیا ہو تو وہیں پہنچ جاتے ہیں، کوئی بندہ کسی کے جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہو تو وہیں آ جائیں گے۔ ہر کافر، ہر مسلم کے پاس یہ منکر نکیر آتے ہیں، یہ بھی فرشتے ہیں، اور وہ سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں اس سے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے، یعنی اسلام ہے یا اس کے سوا کچھ اور ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ پھر رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کراتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، کیا کہتا تھا تو اپنی زندگی میں؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو ذات پاک ہے اس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ 3 سوالات کریں گے، حدیث میں ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے، منکر نکیر حدیث سے ثابت ہے۔ تو جو مومن ہوگا وہ تو پکار اٹھے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ ذات پاک جو ہے یہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہچان لے گا ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے پہچان لے گا۔ پھر کچھ فرشتے وہ ہیں جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اٹھائے رکھیں گے۔ کچھ وہ ہیں جو بارگاہ رسالت میں مواجہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور پر سرکار دو عالم کے
رات دن صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رات سے صبح تک الگ، صبح سے پھر رات تک الگ، اور نئے نئے فرشتے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ بندے بھی جو وہاں جاتے ہیں صاحب ایمان، اہل ایمان، وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. حکم بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ حضور کے روضے انور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ لو، ادب کرو، چہرہ جھکا لو، نظریں جھکا لو اور صلاۃ و سلام پڑھو. حاضر کے صیغے میں پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ تو بندوں کو بھی حکم ہے، تمام اہل ایمان کو. مگر اہل ایمان جتنے بھی وہاں ہوں ان سے زیادہ بڑی تعداد میں فرشتے آتے جاتے رہتے. اب ان فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہی ہے کہ وہ رات دن صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں بارگاہ رسالت. اعزاز ہے اللہ کے رسول کا، آنر ہے کہ فرشتے درود و سلام پڑھتے رہیں. پھر کچھ فرشتے وہ ہیں جو رحمت کے ہوتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ذاکرین کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ذکر اللہ میں شاغل اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کسی مجلس یا محفل میں ہیں، یا گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں. جہاں وہ ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور ذاکرین کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ اس ڈیوٹی پر ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ خاکی بندہ ہے جو نافرمانی بھی کر لیتا ہے، غفلت بھی کر لیتا ہے، سستی بھی کر لیتا ہے، اپنی مرضی بھی کر لیتا ہے. یہ صرف بندے کا کام ہے. جس کو عقل نہیں، شعور نہیں، ادب نہیں، وہ یہ کرتا ہے. آپ رات دن دیکھتے ہو نافرمان بندے موجود ہیں دنیا میں، اور لاپرواہ بندے موجود ہیں دنیا میں، غافل بندے موجود ہیں دنیا میں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو کوئی شاذ و نادر والی بات ہے. بہت ہیں، کثرت سے بھرے پڑے ہیں مخلوق اللہ کی دنیا میں. لیکن فرشتے آپ نے سنا ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ 4 فرشتے کون سے ہیں؟ جبرائیل فرشتوں میں سردار، فرشتوں کا سردار. جبرائیل کا ایک نام ہے روح القدس. کیا نام ہے؟ روح القدس. حدیث میں بھی یہ نام آیا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نعت گو شاعر تھے، حضور کی نعت پڑھنے والے اور نعت لکھنے والے. وہ رات دن حضور کی نعت پڑھتے تھے اور نعت کہتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعت کو سنتے تھے. تو بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگوایا، ممبر شریف، اور پھر یہ فرمایا کہ حسان اس ممبر پر بیٹھ کر میری نعت پڑھو، میری تعریف بیان کرو۔ تو جب حضرت حسان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں، کیا دعا کی؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی مدد کر، کس کی؟ حسان بن ثابت کی۔ اے اللہ اس کی مدد فرما بروح القدس، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کر، یعنی جبرائیل کو اس کی مدد پہ لگا دے۔ محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جس سے چاہے جس کی مدد کروا دے۔ حقیقی مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول بھی مدد فرماتے ہیں، صحابہ بھی مدد کرتے ہیں، اہل بیت اعظام بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کون سی ہوتی ہے؟ عطائی، اللہ کی عطا سے، اس قوت سے جو باری تعالی نے ان کو عطا فرمائی، ذاتی نہیں، ذاتی مدد تو صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہم ایدہ بروح القدس، بخاری شریف کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جبریل علیہ السلام جو کہ اعظم فرشتہ کہلاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ جتنے انبیاء کرام ہیں، رسول، نبی، ان پر اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، وحی ریویلیشن وہ لے کر نازل ہوتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا اور انسانی شکل میں بھی دیکھا، کیونکہ فرشتوں کی خاصیت ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصل شکل میں ہوں۔ اصل شکل تو ایسی ہوگی جیسے کوئی پرندہ جس کے بڑے بڑے پر ہوں اور ایک ایک پر اتنا بڑا ہو کہ پوری دنیا پہ چھا جائے، لیکن وہ جب چاہیں اللہ کے حکم سے انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی اصلی شکل کے علاوہ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، بہت خوبصورت صحابی تھے۔ محدثین نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اپنے چہرے پر حجاب ڈالے رکھتے تھے تاکہ کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے، بہت خوبصورت تھے وہ۔ ان کی شکل میں حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیغام لاتے تھے اللہ کا۔ پھر ایک فرشتہ میکائیل، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بارش برسائیں۔ اب بارش تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے نا، مگر اللہ اپنی مخلوق جو نوری مخلوق ہے اس کو اس کام پر اللہ نے لگایا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو بارش برسائے اور اللہ کی مخلوق میں رزق کو پھیلائے، رزق تقسیم کرے، انتظام کرے، میکائیل۔ پھر ایک فرشتہ عزرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ خطرناک فرشتے ہیں، بہت خطرناک۔ کیوں؟ کہ سب کی جان نکالتے ہیں، کافر ہو یا مسلم، ہر جاندار کی روح قبض کرنے کا کام، فریضہ، ڈیوٹی وہ عزرائیل علیہ السلام کی ہے۔ آن کی آن میں ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
جو بندہ جہاں مرنا ہے، جس کی موت جہاں ہی ہو، کوئی سمندر میں ڈوب کر مرنے والا ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں. کوئی آگ میں جل کر مرنے والا ہو وہاں پہنچ جاتا ہے اسرائیل، اس کی روح کھینچ لیتا ہے. کوئی جانور کے پیٹ میں جا رہا ہے اس کی روح کھینچ لیتا ہے. کوئی طبعی موت مر رہا ہے اس کی روح کھینچ لیتا ہے. کوئی قتل کیا جا رہا ہے اس کی روح کھینچ لیتا ہے. غرض کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جب موت کا وقت جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا قرآن میں، آیت شریفہ کا حصہ ہے، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسرائیل کو حکم ہو جاتا ہے کہ جاؤ اور اس کی روح کو قبض کر لو. وہ اسرائیل ہے. پھر ایک فرشتہ اسرافیل. اب اسرافیل علیہ السلام ان کی ایک خاص ڈیوٹی ہے. وہ کیا ہے؟ جب قیامت کا وقت آئے گا، قیامت کا، اور دنیا کو ختم ہونے کا وقت آ جائے گا دنیا کے اللہ کے حکم سے، یعنی جس کو کہنا چاہیے آخری وقت دنیا کا، کہ دنیا کو فنا ہونا ہے اب، تو وہ ایک سور پھونکیں گے. اسرافیل علیہ السلام تیار ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور باجا بجا دیں. کیونکہ سور جو ہوگا نا وہ ایسا ہے جیسے کوئی باجا ہوتا ہے نا، جس میں سے آواز نکلتی ہے، اور آواز بڑی خوفناک ہوگی. ایسی خوفناک کہ جیسے ہی وہ آواز ہوگی لوگوں کے دل دہل جائیں گے اور پھٹ جائیں گے اور لوگ مر جائیں گے. یہ پہلا سور ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے وہ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے، جس کو نفخہ ثانی کہا جاتا ہے. دوسرا سور جب پھونکیں گے تو قیامت واقع ہو جائے گی، اور جتنے مردہ تھے جو پہلے سور پر مر گئے تھے اب وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. اسی کا انکار تو کیا تھا کفار نے، مشرکین نے. قرآن میں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں ہے، بس ہم ابھی زندہ ہیں، جب تک زندہ رہیں گے. موت کا انکار نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ موت تو آنی ہے. وہ کہتے تھے کہ موت تو آئے گی، لیکن موت کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہونے کا بات ہو رہی نا، اس کو ہم نہیں مان رہے. اس لیے نہیں مان رہے کہ نہ جانے قیامت کب آئے تو ہمارا جسم تو پھٹ جائے گا، پھول جائے گا، ہڈیاں ہو جائیں گی، تو ہڈیوں میں دوبارہ جان کیسے آ جائے گی؟ یہ ان کا عقیدہ تھا. کس کا؟ کفار کا، شرک والوں کا، مشرکین کا. وہ کہتے تھے ہمیں دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، ہم نہیں مان رہے، ہم صرف موت کو مان رہے ہیں، بس دوبارہ زندہ ہونے کو ہم نہیں مانتے. تو ان کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ ارے کم عقلو، اے جاہلو، تم صرف اس بات کو نہیں مان رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا، تم اس کو نہیں مان رہے، مگر تم یہ نہیں سوچ رہے کہ جب تم زندہ نہیں تھے اور عالم وجود میں اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا تو اس وقت تم کس کے حکم سے پیدا ہوئے؟ یہ بتاؤ. تمہارا تو نشان نہیں تھا، نام و نشان نہ تھا. کس نے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ نے. تو فرمایا کہ جس اللہ نے تم کو تمہارے نام و نشان نہ ہونے کے باوجود تمہیں دنیا میں نشان دے کر بھیج دیا، وہی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نشان دے کر اٹھا لے گا. اب بولو. تو یہ جو اسرافیل ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سور پھونکنے والے. یہ میں نے صرف اس پر اتنی بات کی کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے.
یصلون علی النبی، فرمایا وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ، یصلون، یہ جو صیغہ ہے یہ اللہ اور فرشتے دونوں کے لیے آیا ہے، یصلون، دونوں صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ اب صلاۃ کا معنی بھی ایک سے زیادہ ہے عربی زبان میں۔ ایک صلاۃ کا معنی ہے رحمت، ایک صلاۃ کا معنی ہے نماز، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے کہ نہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، ہے نا۔ تو ایک صلاۃ کا معنی ہے نماز، اور ایک صلاۃ کا معنی ہے استغفار، اور ایک صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ شک مت کرنا، انا، شک مت کرنا، بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی سے مراد محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ یہ خاصہ صرف رحمت العالمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا تھا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ یہ قرآن میں ہے نا بات۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا تو اس میں اللہ تو شامل نہیں تھا نا، سجدہ کرنے میں کون تھے؟ فرشتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا دیا اللہ نے۔ یہاں اپنے حبیب و محبوب کی تعظیم و تکریم اور شان اور مرتبہ اور مقام اور درجہ ایسا بلند فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان کی شان تو وہ ہے کہ ان پر صلاۃ اور ان پر رحمت نازل کرنے میں بھی ہوں اور میرے فرشتے بھی ہیں۔ وہاں تو صرف فرشتے تھے سجدہ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو، وہ بھی تو پیغمبر تھے، ابو البشر تھے، انسانوں کے باپ تھے، سب سے پہلے انسان تھے، ان کو اللہ نے نوری مخلوق سے سجدہ کروا دیا۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ خود شامل تو نہیں تھا نا، اللہ کا سجدے سے کیا کام، وہ تو مخلوق ہے جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ یہ عمل جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، یصلون، یہ وہ عمل ہے کہ مجھے اپنے حبیب محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اس میں بھی شامل ہوں اور میرے فرشتوں کو بھی لگا دیا میں نے۔ اب صلاۃ اللہ کے لیے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اور جب فرشتوں کے لیے صلاۃ کا لفظ آئے گا تو معنی ہوگا کہ دعا کرنا، استغفار کرنا، فرشتوں کہ فرشتے دعا کریں گے، یا اللہ تو اپنے حبیب و محبوب پر رحمت نازل کر۔ اس کو ہم کہتے ہیں درود۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کیا ہے؟ درود ہے، درود۔ رات دن ہم سنتے رہتے ہیں نا، ابھی بھی ہم نے اشعار پڑھے نا، ہمارے آقا، ہمارے سرور، درود تم پر، سلام تم پر، ہمارے حامی، ہمارے یاور، درود تم پر، سلام تم پر۔
اور رات دن درود پڑھا جاتا ہے. دیکھیں ہر نماز کے اندر درود ہوتا ہے. درود ابراہیمی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ التحیات میں تشہد، پھر درود، پھر دعا، یہ 3 اعمال ہوتے ہیں نا نماز کے اندر. یاد رکھیے اس بات کو. تشہد پہلا حصہ یہ واجب ہے جو لازم ہے. اس کے بعد درود سنت ہے، درود ابراہیمی، دونوں درود. اور پھر اس کے اندر سلام بھی ہے التحیات میں. السلام علیکا ایھا النبی، آپ پر سلام ہو. یہ سلام بھی جو ہے نا، یہ صیغہ جو ہے کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب کرنے کا. آپ پر سلام ہو، السلام علیکا، ان پر سلام ہو نہیں، آپ پر سلام ہو. اسی لیے بہت بڑے شیخ محقق، شیخ محدث، رئیس المحدثین حضرت شاہ عبد الحق، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، بہت بڑے عالم، فاضل، کامل محدث، اور سلسلہ قادریہ کے شیخ، ہندوستان کے سب سے پہلے محدث. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جنہوں نے اشعۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح لکھی ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ جب نمازی التحیات میں بیٹھے اور تشہد پڑھے اور یہاں پر پہنچے السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت ایسا تصور کرے کہ جیسے حضور سامنے ہے. کتنی بڑی بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ عام آدمی نہیں کہہ رہا یہ بات. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو سب مانتے ہیں، عالم فاضل مانتے ہیں نا، ان کے پائے کا عالم ملنا مشکل ہے. وہ فرما رہے ہیں، محدث ہے، حدیث کا علم رکھنے والے. وہ کہتے ہیں کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچے تو تصور یہ کرے کہ میں تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، خود سلام پیش کر رہا ہوں اور میرا سلام اللہ کے رسول سن رہے ہیں. یہ ہے بات. تو التحیات میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے. اب علماء نے یہ فرمایا کہ جو درود ابراہیمی ہے یہ صرف درود ہے، لیکن اس آیت میں، جس آیت پر میں بات کر رہا ہوں، جس آیت پر بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف درود کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں ان نبی پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب سارے ایمان والوں کو خطاب فرمایا اللہ نے کہ اب ہر ایمان والے پر فرض ہے، اگر وہ ایمان والا ہے. بے ایمان ہے تو چھوڑو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی درود پڑھو. پھر فرمایا وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام بھیجو، خوب سلام، بہت سا سلام، یعنی جتنا سلام ہو پڑھتے رہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں صلاۃ و سلام. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ و سلام. اور اسی لیے جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب، الصلاۃ والسلام
علیک یا حبیب. دیکھیں آپ صیغہ متکلم کہ آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو، آپ پر صلات ہو، آپ پر سلام ہو. ایک بندہ یہاں بیٹھا ہو تب بھی، ایک بندہ کوسوں دور بیٹھا ہو تب بھی، جب وہ صلات و سلام پڑھے تو اسی طرح پڑھے گا. آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محبوب کو یہ طاقت، یہ قوت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ جہاں سے سلام اور درود پیش کرے وہاں سے سن لیتے ہیں، وہاں سے سن لیتے ہیں. اب اس کے بارے میں علماء نے بہت تحقیق سے دلائل دیے ہیں جو وقت نہیں ہے کہ میں پیش کروں کہ کیسے سن لیتے ہیں، کیسے سن لیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ نظر عطا کی ہے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حدیث پاک میں ہر بندہ تو ایسے نہیں دیکھ سکتا نا، آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے، جب تک پیچھے نہ مڑے. تو اللہ کے رسول تو دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا میں یہاں سے بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. تو حوض کوثر تو یہاں نہیں ہے، وہ تو وہ جنت کی نہر ہے. مگر رسول اللہ نے فرمایا میری نظر کو اپنی نظر کی طرح مت سمجھنا، میں تو نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں. تمہارے پاس جو نظریں ہیں وہ تو تمہاری سر کی آنکھیں ہیں، تمہارے سر کی آنکھیں ہیں. جتنا تم کو اللہ نے دکھا دیا اتنا ہی دیکھ سکتے ہو تم. نہ تم نبی، نہ تم رسول، نہ تم اللہ کے حبیب محبوب. مجھ کو تو اللہ تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میرے بارے میں تو فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. تو ان کی شان یہ ہے، ان کی شان، حضور کی شان کہ وہ یہاں سے بیٹھے ہوئے کہیں بھی دیکھ لیں اور وہاں سے تشریف فرما ہو کر کہیں کی بھی آواز سن لیں. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں ان کی شان سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی شان کو سلام. اب دیکھیں جو سمجھنے والے ہیں نا وہی تو یہ بات کر سکتے ہیں، ہماری طرح کے لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ منکر ہیں، نہ ان کے نزدیک درود ہے نہ ان کے نزدیک سلام ہے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور اور آنکھیں، صرف سر کی آنکھیں نہیں دل کی آنکھیں دی ہیں، وہ سمجھتے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا ایک جگہ کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اے بندے، شاعر مشرق کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال پتے کی بات بتا رہے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، ایسا دل طلب کر کہ جو دیکھنے والا دل ہو. بینا دل، بینا جیسے آنکھیں بینا ہوتی ہیں نا ایسے دل بھی بینا ہو، وہ طلب کر اللہ سے. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ آنکھ جو ہے نا یہ تو بس جو دکھا دیتی ہے. اصل چیز تو
وہ دل کی آنکھ دکھائے گی جس کو اللہ نے عطا کی ہو. جس کی دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں پھر کیا ہی بات ہے. اگر وہ نابینا بھی ہو نا, یاد رکھنے کی بات ہے, اگر وہ نابینا بھی ہو کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن اگر وہ دل کی آنکھیں رکھتا ہوگا تو وہ کچھ دیکھ لے گا جو آنکھ والا نہیں دیکھ سکتا. آنکھ والا نہیں دیکھ سکتا, وہ دیکھ لے گا. کیوں؟ کہ دل کی آنکھیں روشن ہوں. یہ بات. چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا, اللہ نے فرمایا ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, ان پر درود بھیجو اور ان پر خوب سلام بھیجو. اب علماء نے فرمایا جو آپ درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہو نا, یہ صرف درود ہے, اس میں سلام نہیں ہے. جبکہ یہاں پر قرآن میں اللہ نے درود کا بھی حکم دے دیا ہے اور سلام کا بھی دے دیا ہے, صرف درود کا تھوڑی دیا ہے. دیکھ لو نا آپ, آیت شریفہ کو جمع کرو دونوں حصوں کو, تو کیا نظر آ رہا ہے کہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. اور اللہ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو اور تم بھی سلام بھیجو, درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. تو علماء نے فرمایا کہ اب جب غیر نماز میں کوئی درود پڑھنا چاہے تو اس کو درود ابراہیمی نہیں, اس کو وہ درود پڑھنا چاہیے جس میں درود بھی اور سلام بھی ہو, تاکہ آیت پر عمل ہو جائے. آیت شریفہ پر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے. کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے, صرف درود کا نہیں کہہ رہی آیت, سلام کا بھی کہہ رہی ہے آیت, سلام کا حکم بھی دے رہی ہے. تو نماز میں تو صرف درود ہے, مگر چونکہ اتحیات کے اندر سلام آ چکا ہے السلام علیکہ ایھا النبی میں, اس لیے جو درود ہے اس میں صرف درود ہے, درود ابراہیم ہے. لیکن جب نماز کے علاوہ آپ درود پڑھیں تو پھر وہ درود پڑھیں جس میں درود بھی اور سلام بھی ہو. اور مختصر درود کون سا ہے؟ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود سلام دونوں ہیں. مختصر درود و سلام کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی احادیث ہیں, ابھی وقت نہیں ہے میں بیان کروں, صرف ایک آدھ بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اور جنت میں میرے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا. اب دیکھیں نا, درود و سلام کی کوئی قید ہے ہی نہیں, کوئی گنتی رکھی نہیں ہے نا, کوئی گنتی نہیں ہے, کوئی وقت بھی نہیں ہے. صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, شام پڑھو, رات پڑھو, باوضو پڑھو, بے وضو پڑھو, یہ بھی قید نہیں ہے. وضو ہو یا باوضو ہو یا بے وضو ہو, درود پڑھ سکتے ہیں آپ, سلام پڑھ سکتے ہیں آپ. اس درود و سلام کو یہ اہمیت مل گئی کہ اس کے لیے وضو کی شرط بھی نہیں رکھی, تاکہ جتنا زیادہ کثرت سے کوئی پڑھ سکتا ہو پڑھتا رہے. مرد بھی پڑھے, عورت بھی پڑھے, بچہ بھی پڑھے, بچی بھی پڑھے, جس کو شعور ہے وہ پڑھے, درود و سلام پڑھے. حدیث میں فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ سے روایت ہے حدیث بات, ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے, اور حضرت سیدنا امام حسن سے بھی روایت ہے, امام حسین سے بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ, بخیل مانا کنجوس, کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے, میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. بھائی اس میں کیا لگتا ہے, کیا خرچ ہوتا ہے؟ کوئی غریب بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں کیسے پڑھوں, پیسے نہیں ہیں میرے پاس. ارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے اس میں تو شوق اور ذوق اور محبت اور عشق کی ضرورت ہے. درود تو عشق و محبت مانگتا ہے, پیسہ نہیں مانگتا. عشق و محبت چاہتا ہے درود. عشق و محبت ہوگا تو درود نکلے گا, عشق و محبت ہوگا تو سلام نکلے گا زبان سے.
یہ بات ہے. چنانچہ احادیث آئیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 1 سے لے کر 10 مرتبہ، اور ایک حدیث میں ہے کہ 1 سے لے کر 70 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب دیکھ لیں آپ، بندہ 1 مرتبہ پڑھ رہا ہے درود و سلام، اور اللہ 10 بار رحمت نازل فرما رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے درود، اللہ کو پسند ہے سلام، کہ اس کے نبی پر، اس کے حبیب پر، اس کے محبوب پر، اس کے رسول پر، رحمت اللہ علیہ پر، خاتم النبیین پر، شافع المذنبین پر مسلمان بندے اور بندیاں درود و سلام پڑھتے رہیں. تو اللہ کو پسند ہے یہ بات. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اللہ خود شامل ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے کہ نہیں؟ اب ایک چیز جو بڑی کام کی ہے، سمجھنے کی ہے، جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو نہیں پتا ہوتا. جب ہم کوئی تحریر کرتے ہیں نا، کتاب میں، کاپی میں کوئی مضمون لکھتے ہیں، اس میں نام پاک آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام پاک آتا ہے. تو بعض لوگ درود شریف لکھتے ہیں تو وہ درود و سلام نہیں لکھتے، وہ خالی لکھ دیتے ہیں یا تو سواد بنا دیتے ہیں، سواد، یا سلام، سواد لام عین میم، یہ لکھ دیتے ہیں. علماء نے فرمایا، اور اعلی حضرت امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان سنی حنفی قادری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے. سواد لکھنا، سلام لکھنا، یعنی صرف اشارہ کر دینا نہیں. جب نام لکھو نام پاک تو کم از کم اتنا لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی پریکٹس سلام کی یا سواد لکھنے کی ناجائز، منع ہے، یہ مت کرو. اسی طرح صحابہ کا نام آ جائے تو بعض لوگ لکھ دیتے ہیں را ضاد، رضی اللہ عنہ کے لیے شارٹ مخفف کے طور پر لکھ دیتے ہیں رے ضاد، یہ بھی منع ہے. پورا لکھو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ. اسی طرح اولیاء اللہ، اولیاء کرام کے لیے لوگ لکھتے ہیں رے ہے، رحمت اللہ علیہ کے لیے کیا لکھتے ہیں رے ہے، را ہا، یہ بھی منع ہے، رحمت اللہ علیہ لکھا جائے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے نا، علم ہو رہا ہے نا، یہاں پر علم تقسیم ہو رہا ہے نا اس محفل میں، تو آپ کو بات معلوم ہو رہی. اسی طرح کوئی انگریزی میں اگر کچھ لکھ رہا ہو مضمون ہے نا، کوئی ایسے لکھ رہا ہو، کچھ لکھ رہا ہو، تو اس میں لکھ دیتا ہے SAW، جس کا معنی وہ یہ لیتا ہے اپنی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، SAW، یہ بھی منع ہے کہ اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام اس سے نہیں ہوتا، لکھنا پڑے گا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم یوں. تو یہ درود اور سلام پر جو میں نے ابھی اس وقت گفتگو کی ہے، یہ صرف اس لیے کی ہے کہ آج بیان ہے خاص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی ذات پاک کا، ان کی سیرت پاک کا، اور ان کی عظمت و رفعت کا، پھر ان کی وفات شریفہ کا. تو اس لیے مناسب سمجھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں درود و سلام پر بیان کروں، کیونکہ یہ بڑا وظیفہ ہے. دیکھیں میرے جد امجد نے ایک سلام لکھا ہوا ہے، اے خدا کے نبی تم پہ لاکھوں سلام، اے خدا کے نبی
تم پہ لاکھوں فخر شیخ و سبی، فخر شیخ فخر شیخ و سبی۔ اب یہ کیوں پڑھا میں نے یہ شعر، کیوں اس طرف توجہ دلائی آپ کی؟ یہ تو بڑا طویل سلام ہے، کلیات قادری، یہ جو کتاب ہے میرے پاس، اس میں سے ہم نے پہلے بھی سلام پڑھا، اس کے اندر موجود ہے۔ کیوں پڑھا یہ شعر؟ یہ مطلع ہے، پہلا شعر ہے، مقطع کیا ہے؟ آخری شعر ہے، غلام عزی کا وظیفہ یہی ہے، غلام رحمت اللہ علیہ کا وظیفہ ہے، غلام عزی کا وظیفہ، یا نبی یا نبی تم پہ لاکھوں، یا نبی یا نبی کو سلام۔ دیکھا آپ نے کہ یہ تو ایک وظیفہ بھی ہے درود شریف، ہے نا، کہ اگر کوئی اور کچھ نہ پڑھے بالفرض وہ درود ہی پڑھتا رہے، وہ سلام ہی پڑھتا رہے، تو سارے وظائف کی جان ہے۔ کیوں؟ کہ ایک تو یہ دعا ہے، درود دعا ہے، کیونکہ اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ اللہم، تو یہ دعا ہے، اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ سیدنا محمد اجمعین۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آل پاک پر بھی درود ہے، نماز میں بھی اسی طرح ہے، درود ابراہیم میں بھی اسی طرح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک، دونوں پر درود ہے، پڑھا جا رہا ہے نا۔ تو جب ہم حضور پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ جو درود ہے ان کی آل پر یا ان کے اصحاب پر، جیسے بعد میں ہم نے آل کے بعد پڑھا وصحبہ، تو تمام صحابہ پر بھی درود آ گیا۔ اب اس میں علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفتیان عظام نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ درود استقلالاً صرف اللہ کے رسول پر ہے، صرف ان پر ہے، کیونکہ انہی پر اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو علیہ، کس پر؟ حضور پر، وسلموا تسلیما، تو صرف حضور پر درود کا اور سلام کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو استقلالاً یعنی مستقلاً تو صرف اللہ کے رسول پر درود ہے اور اللہ کے رسول پر سلام ہے۔ ہاں طبعاً کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب حضور پر درود پڑھ لیا تو اس کے بعد ان کی آل پر بھی پڑھ سکتے ہو، صحابہ پر بھی پڑھ سکتے ہو، اولیاء کرام پر بھی پڑھ سکتے ہو۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ کب پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، اپنے اوپر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے نا، حدیث میں موجود ہے نا، اتحیات میں پڑھتے ہیں نا آپ، ہر نمازی پڑھتا ہے السلام علینا،
ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام ان بندوں پر سلام ہو جو اللہ کے نیک بندے ہیں. تو نیک بندوں میں خصوصیت کے ساتھ جن کو یاد کیا جاتا ہے وہ اولیاء کرام ہیں. جب خاص صالحین کا نام آتا ہے نا، صالحین امت کا، صلحاء کا، تو اس سے مراد ہوتی ہے اولیاء اللہ. تو اب یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ طبعاً یعنی کہ استقلالاً تو رسول پر ہے درود اور سلام، اور اس کے بعد ان کے تابع ہو کر پھر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے. رسول پاک پر بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. حدیث کی ایک کتاب ہے سنن نسائی. حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ. ستہ کا معنی عربی میں 6 صحاح ستہ معنی 6 صحیح کتابیں. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ. 6 صحیح کتابیں. ان میں سے ایک کتاب میں نے جو پہلے حدیثیں بیان کی وہ بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں. اب سنن نسائی ایک کتاب ہے جو امام نسائی گزرے ہیں، انہوں نے مرتب کی اور صحاح ستہ میں داخل وہ کتاب. اس میں آپ نے ایک حدیث شریفہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود اور سلام پڑھنے والے کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب فقہاء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس میں، اور وہاں بار بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا جا رہا ہے تو واجب یہ ہے کہ ایک بار پڑھ لو. واجب. مستحب تو یہ ہے کہ بار بار پڑھو، مگر واجب یہ ہے کہ اس محفل میں فرض ہے کہ ایک بار ضرور پڑھو. اور ویسے جب نام لیا جائے اللہ کے رسول کا کسی کے سامنے تو پڑھے. ایک حدیث شریفہ ہے، اس حدیث کا ایک حصہ ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، فرشتہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو حضور نے فرمایا آمین. یہ حدیث جو ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ حضور نے ممبر شریف پر قدم مبارک رکھا مسجد نبوی میں جمعہ کے دن اور فرمایا آمین. پھر دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. پھر اوپر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. اب یہ نہیں پتا کہ آمین کیوں فرما رہے ہیں، تو صحابہ تو حیران ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات تو کچھ بھی نہیں فرما رہے، صرف آمین فرما رہے، صرف آمین. تو صحابہ نے پوچھا بعد میں، یا رسول اللہ آپ نے یہ آمین 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 3 مرتبہ فرمایا، کیوں؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے میرے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. حضور فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ تو بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے. جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین. دوسری بات کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نظر آ گیا، رمضان کا مہینہ اس نے پایا اور اس میں روزہ نہیں رکھا،
حضور نے فرمایا آمین. اور تیسری بات یہ تھی جس پر حضور نے آمین کہا کہ صحابہ نے پوچھا آپ نے تیسری آمین کیوں فرمائی؟ فرمایا تیسری آمین اس لیے فرمائی کہ جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام پاک لیا جائے, آپ کا ذکر پاک کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. اس کو کہتے ہیں جبریل کی دعا بد دعا اور حضور کی آمین. تو اللہ تبارک و تعالی آج کی شب سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی. اب جو قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا جو سلسلہ یہ ہوتا ہے اس میں یا تو شہادت کا بیان ہوتا ہے, شہادت میں خلفاء بھی شامل ہیں کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کی بھی شہادت ہوئی تھی, حضرت عثمان بن عفان کی بھی شہادت ہوئی تھی, حضرت مولا علی کی بھی شہادت ہوئی تھی. یہ سب خلفاء راشدین میں ہے نا. صرف حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جن کی وفات طبعی ہوئی ہے, باقیوں کی شہادت ہوئی ہے. تو ہم یا تو شہادت کی بات کرتے ہیں ان راتوں میں مجالس میں اور یا وفات کی بات کرتے ہیں آخر میں, جس کا بیان ہوتا ہے جس ہستی کا, یا اس کی وفات شریفہ کا بیان ہوتا ہے مختصر یا پھر شہادت کا بیان ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو یہ فرمائی تھی اپنے لیے, حدیث پاک موجود ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. یہ حدیث پاک میں تکرار ہے, تکرار یعنی شہادت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تمنا کی ہے, لیکن حکمت اللہ کی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قتل ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا ہے. حالانکہ بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کرام کو یہودیوں نے بنی اسرائیل کے قتل کیا. قرآن میں ذکر موجود ہے, ایک جگہ نہیں ہے, کئی جگہ ہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, ایک آیت شریفہ کا یہ حصہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا, ناحق نبیوں کو قتل کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو تو اپنے زوم میں انہوں نے قتل کر ہی دیا تھا, یہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا. ان کی جگہ ان کی مثل, ان کی شبیہ کا کوئی شخص اللہ نے رکھ دیا, انہوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا یہودیوں نے, ورنہ کام تو انہوں نے اپنا کر دیا تھا اپنی طرف سے. چنانچہ آج جو ہے وہ نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا مقصود تھا, وہ درود شریف کی صورت میں ہو گیا. اب وفات شریفہ کا مختصر تذکرہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سن کر اور اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. روایت ہے کہ جس روز سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں ظاہری وفات, یہ بھی یاد رکھ لینا. بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ انبیاء معاذ اللہ مردہ ہیں. وہابی عقیدے کے لوگ وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں, مر گئے, استغفر اللہ, معاذ اللہ. نہیں, کوئی نبی مردہ نہیں ہے, کوئی نبی. ہر نبی اپنی قبر میں حیات حقیقی کی طرح زندہ ہے.
ظاہری حیات کی طرح موجود ہے، زندہ ہے. اور خاص کر ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خطاب اور لقب دیا گیا ہے حیات النبی کا، کہ وہ تو حیات النبی ہیں، حیات ہے. موت صرف وعدہ الہی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بس. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جسم کو، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو موت دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا، اور ایسا زندہ فرمایا ہے کہ اپنے اپنے مرقد انور میں حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں، ظاہری حیات کے ساتھ. امام اہل سنت نے ایک جگہ فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی جو موت ایک اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آتی ہے نا، وہ آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، بس اور کچھ نہیں، صرف آنی ہے بس موت، وعدہ الہی کو پورا کرنے کے لیے. انبیاء کو بھی اجل، اجل مانا موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق، پہلے کی طرح وہی جسمانی ہے. دور سے بھی سلام سن رہے ہیں، نزدیک سے بھی سلام سن رہے ہیں، اور دور سے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور نزدیک سے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ورنہ سنی نہیں ہے. چنانچہ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا تو آخری لمحات تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کے فرائض انجام دیتے رہے. 14 دن کا عرصہ علالت میں، 11 دن تک خود نماز با جماعت آپ امامت فرماتے رہے. 11ویں دن 3 بار مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جانے کی خاطر وضو کی کوشش کی، لیکن تینوں مرتبہ غشی طاری ہو گئی. آخر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز کی امامت کریں. حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے کہ جب آخری ایام آ گئے حضور کے اور حضور علیل ہوئے تو حضور نے حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائیں. چنانچہ جب یہ حکم دیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ بہت نرم دل کے ہیں، آپ کے عشق و محبت میں ایسے ہیں کہ ان سے آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہوا جائے گا. جب آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو، تو آپ کسی اور کو فرما دیں. حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو ہی حکم دو کہ وہی نماز پڑھائیں. چنانچہ حضور کی ایام علالت میں آخری دنوں میں ظاہری وفات سے پہلے جس کو نماز کی امامت کا شرف حاصل ہوا وہ خلیفہ اول صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تو لکھا ہوا ہے کہ زاروں قطار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے حضور کی جدائی میں، کیونکہ اس مصلی پر تو حضور کو دیکھتے تھے نا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، حضور کے پیچھے، حضور کی امامت میں. کیا شان تھی اس کی، کیا شان تھی اس نماز کی جو حضور کے پیچھے ادا ہو رہی ہو، ہے نا. تو اب جب کھڑے ہوئے امامت کے لیے تو رونے لگے. ان کے رونے کی آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچ گئی تو حضرت خاتون جنت سے حال دریافت فرمایا
ام الحسنین نے عرض کی کہ حضور یہ جتنے صحابہ ہیں باہر، یہ آپ کو نہ پا کر زارو قطار رو رہے ہیں، پریشان ہیں. آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو دیکھ کر دو افراد کے کاندھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر میں بائیں طرف بیٹھ کر حضور نے نماز پڑھائی. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو کون سی جگہ تھی؟ حجرہ عائشہ، جہاں آپ آج بھی آرام فرمائے حضور، جہاں سب لوگ جاتے ہیں نا بارگاہ رسالت میں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں مؤدبانہ اور آنکھوں سے آنسو رواں کرتے ہیں. تو وہ کون سا مقام ہے؟ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی حجرہ عائشہ میں ام المومنین کے پہلو پر سر مبارک رکھے ہوئے تھے. آخری عمل جو حضور نے فرمایا وہ مسواک تھی کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بھائی، مسواک ان کے ہاتھ میں تھی. حضور نے دیکھا تو خواہش کی تو ام المومنین نے مسواک لے لی اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. حضور نے ان کو دیا، انہوں نے اس کو چبایا، اس کو نرم کیا اور نرم کر کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کو دے دی. تو وہ آخری عمل جو حضور کا تھا وہ مسواک کا تھا، اور اسی لیے مسواک کو سنت بھی کہا گیا ہے، یعنی مسنون عمل. دانتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ہماری طرح آج کی طرح ٹوتھ پیسٹ وغیرہ قسم قسم کے جل یہ تو نہیں تھے نا، تو اس وقت تو مسواک تھی اور مختلف درختوں کی ہوتی تھی. احادیث میں مسواک کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اس میں فضائل بیان ہوئے ہیں. کون کون سے درخت کی مسواک اچھی ہے یہ بھی بیان ہوا ہے. چنانچہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش میں سر مبارک رکھے ہوئے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی یہ فرما رہے تھے، اور اسی میں آپ نے اپنی روح مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کی. اور وہ جو ظاہری جس کو موت کہتے ہیں وہ طاری ہوئی، پھر تو حیات ہے. اور ایک سے زیادہ مرتبہ حضور کی نماز جنازہ ہوئی، مگر نماز جنازہ جس طرح عرفیت میں ہے آج کل اس طرح نہیں، بلکہ وہ یہ تھی کہ جو شخص آتا تھا وہ حضور پر درود و سلام پڑھتا تھا اور نکلتے جاتے تھے لوگ، بس درود و سلام تھی نماز جنازہ. اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمت نازل ہوں حضور کے مرقد انور پر. آپ کو معلوم ہے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور بڑے بڑے علماء نے اپنی اپنی سیرت کی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرمائیں، یعنی مرقد انور، وہ جگہ عرش اعظم سے افضل ہے. یہ عقیدہ ہے، یاد رکھنا اس عقیدے کو کہ حضور کے مرقد انور، روض انور، قبر مبارک عرش اعظم سے افضل ہے. اس کی وجہ ہے، اب میں بات کروں گا تو اور زیادہ وقت ہو جائے گا. اس کی وجوہات ہے کہیں، یعنی کہ عرش سے افضل کیوں ہے؟ کہ
کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے اور لوح و کرسی بھی مخلوق ہے، لیکن مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول. تو جب مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کا جو مرقد انور ہے وہ بھی عرش اعظم سے افضل ہوا. یہ ہے وجہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اور سب سے والا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا یوم وفات 12 ربیع الاول بھی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے اور میلاد النبی بھی 12 بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نظر کرم تمام امت محبتی پر نازل فرمائے. آمین اللہم ربنا آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کر سلطان امت کو ہمارا رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان کربلا کو امت کے پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ سلطان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، یا حسین ابن علی آپ کے دو سخا اللہم یا رب العالمین. یہ ہم نے 2 اشعار سلطان کربلا کو سلام ہمارا سلام ہو یہ پڑھے اور پھر یہ ایک شعر پڑھا استغاثہ حسینی کا، اور اسی طریقے سے ہم پڑھتے رہیں گے روزانہ انشاءاللہ، کیونکہ سلام تو طویل ہے، طویل اشعار ہیں. اور یہ حضرت جد امجد مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری کا لکھا ہوا سلام ہے، جو آپ خود بھی ان مجالس میں روزانہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے. آج تک پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین. جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ان کے لیے دعائیں ہوں گی، اور نیاز حسینی میں جو لوگ کوئی حصہ لینا چاہتے ہوں، خادمین آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى وصحابه وابنه سیدنا الشیخ الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ. کل کی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل ان کا بیان ہوگا، ان کے فضائل بیان ہوں گے، ان کی یاد میں محفل ہوگی اور پھر ان کی وفات شریفہ کا مختصر بیان ہوگا اور ان کی منقبت پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کل بھی ہمیں عشاء کی نماز کے بعد حاضری کی توفیق عطا فرمائے. کوشش یہ کیجئے کہ یا تو عشاء کی نماز یہاں ادا ہو اور یا عشاء کی نماز کے بعد جتنا جلد ہو آ جائیں تاکہ جلدی مجلس شروع ہو جائے اور آپ کو شروع سے حاضر ہونے کا موقع ملے اور شروع سے بیان جو کہ علم پر مبنی ہوتا ہے اس کو سننے کا موقع ملے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ جو ہمارے خاندانی بزرگوں نے قیام پاکستان سے بہت پہلے شروع فرمایا وہ آج تک چل رہا ہے تیری دی ہوئی توفیق سے. یا اللہ تو اس کو جاری رکھ. اس میں جتنے خواتین و حضرات شامل ہوتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے طرز پر عقائد کے مطابق یہ محفل ہوتی ہیں، یا اللہ اس میں ان کی حاضری کو قبول فرما. جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو قبول فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اس کو نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت اعظم، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے تمام مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا. یا اللہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کو نظر فرما. آمین. یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، خواتین و حضرات، پیر بھائی بہنیں جو تیری بارگاہ میں ان کے ارواح کو ثواب پہنچے اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کریں. آمین. یا اللہ حاجتیں سب کی پوری فرما. سید الشہداء کے صدقے میں سب کے مسائل مشکلات حل فرما. عدالتی مقدمات میں کامیابی عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت شفا عطا کر. موذی مہلک بیماریوں سے بچا لے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر. تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر. اے اللہ جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک جوڑے عطا کر. ان مجالس کے صدقے میں ان بچے بچیوں کو نیک رشتے عطا کر. صحیح العقیدہ جوڑے عطا کر. یا اللہ زوجین میں آپس میں اتفاق و مہر و محبت نصیب کر. گھروں میں اتفاق مہر و محبت نصیب کر. ہر قسم کی ناچاکی ناراضگی کو دور فرما. آمین. یا اللہ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ. مرشدان پاک کے جان و ایمان کا فیض عطا کر. اللہم یا رب العالمین. جیسا کہ میں نے جمعے میں بھی اعلان کیا اور کچھ جمعوں سے کر رہا ہوں کہ یہ جو حصہ ہے مسجد کا اس میں ایئر کنڈیشنر لگانے کا ارادہ ہے اور اس کے لیے تمام حاضرین سے جمعے میں بھی یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنا اپنا حصہ جو ڈال سکتے ہوں ڈالیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں کہ روزانہ 5 وقت نماز
اللہ کی بارگاہ میں یہاں ادا کی جاتی ہے. ہفتہ وار مجالس جمعرات کی یہاں ہوتی ہے. ماہانہ محافل 11ویں شریف کی 17ویں شریف کی شہدائے بدر کی یاد میں مولانا روم کی مثنوی کا درس وہ یہاں ہوتا ہے. محرم شریف کی ابتدائی محافل عاشورے سے پہلے پہلے کی یہاں ہوتی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہم یہاں بیٹھے نا. تو اس حصے میں ایئر کنڈیشنر کی تنصیب کا ارادہ ہے. ایلومینیم کے دروازے ہم نے بنوا لیے ہیں، انشاءاللہ کل لگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وائرنگ وغیرہ ہوگی اور اے سی کا بھی کام ہوگا. تو لہٰذا جن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اور دے گا تو وہ اپنا اپنا حصہ اس میں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایصال ثواب ہے اور نیکی ہے. نیکی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا. حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر ارشاد رکھ. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ رسول اللہ.